آج کا سبق ہے قراءت سبع، قراءت ثلاثہ، اس کو عشرہ بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سب سے پہلے وہ اصطلاحات اور وہ قواعد آپ نے سمجھنا ہے کہ جو اصطلاحات اور جو قواعد روایت حفص میں موجود نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جو روایت حفص میں موجود نہیں ہے ان کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے. یہ کبھی بھی جس نے روایت حفص پڑھی ہو ان کے سامنے یہ چیزیں کبھی بھی آئی نہیں ہیں. جب ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں آئی ہیں تو وہ ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے. تو ان کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے وہ اصطلاحات جو دیگر روایات میں پائے جاتے ہیں، وہ قواعد جو دیگر روایات میں پائے جاتے ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے اور یاد کر لیں گے تو روایت قراءات سبع اور عشرہ اس کو یاد کرنا اور اس کو سمجھنا آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. تو سب سے پہلے بسملہ. سب سے پہلے کیا ہے؟ بسملہ. بسملہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی روایات میں آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ بسملہ بین السورتین، بسملہ بین السورتین، تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ایک سورت اور دوسری سورت کے درمیان کیا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھی جائے گی. بسم اللہ پڑھی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب یہ کہا جائے یا یہ آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ سکتہ بین السورتین سکتہ، تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں ہم نے سکتہ کرنا ہے. جس طرح قرآن کریم میں سکتے ہیں یہ وہی صورت ہے. یعنی پہلی صورت جو آپ پڑھتے ختم کر رہے ہیں اس کی آخری آیات کو ساکن کر کے اس میں سانس نہیں لینا ہے، تھوڑا سا ٹھہر جانا ہے، تھوڑا سا ٹھہر جانا ہے، سانس لینا نہیں ہے. دوسری صورت آپ نے شروع کر دینی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ. اور تیسری صورت ہے وصل. تیسری صورت کیا ہے؟ وصل. وصل کے معنی یہ ہے کہ پہلی صورت کی آخری آیات کو اور دوسری صورت کی پہلی آیات کو آپ نے ملا کر پڑھا. دونوں کو کیا کیا؟ ملا کر پڑھا. تو آپ جو ہے نا کیا نام ہے وہ صورت پڑھیں جس صورت میں بین السورتین بسملہ پڑھا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو صورتوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے. آپ وہ صورت پڑھیں. یہ آپ سمجھ گئے؟ اس میں انہوں نے پہلی صورت ختم کر کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس کے بعد پھر دوسری صورت. یہ صورت بالکل آسان ہے. آسان اس لیے کہ حفص کے اندر یہ صورت پایا جاتا ہے. صحیح ہے؟ روایت حفص میں یہ صورت پایا جاتے ہے تو آسان ہے. اس کے بعد دوسری صورت ہے سکتے کی. بین السورتین سکتہ کس طرح کریں گے؟ سمجھ گئے آپ؟ اس صورت میں آپ نے دیکھا کہ پہلی صورت میں یعنی وقف کی صورت ہے. کیا ہے؟ وقف کی طرح ہم نے پڑھا لیکن سانس نہیں لیا. وقف کی طرف پڑھا لیکن سانس نہیں لیا. سانس نہ لیتے ہوئے دوسری صورت شروع کر دی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ. تیسری صورت ہے وصل. تیسری صورت کیا ہے؟ وصل. ملا کر پڑھنا. اب سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ بات آپ سمجھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں صلہ. کیا؟ صلہ. صلہ کسے کہتے ہیں؟ صلہ یہ میم جمع قرآن کریم میں میم جمع آپ سمجھیں گے نہیں. آپ کو آسان الفاظ میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم میں جہاں پہ ہم آیا ہے، جہاں پہ کم آیا ہے، جہاں پہ تم آیا ہے، انتم، علیکم، علیہم، وما ہم، ہم، کم اور تم. جہاں پر قرآن کریم میں یہ کلمات آئے ہیں اس میم کو میم کے بعد واو پڑھا جاتا ہے. میم کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ واو پڑھا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ. یعنی علیہم، انتم، علیکم. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ. اور ایک صلہ یہ بھی ہے جیسے فی ہی، ہم اس میں زیر پڑھ دیں نا، فی ہی ہم اس میں پڑی زیر پڑھ دیں نا، اس کے اندر کڑی زیر پڑھنا ہے، اس کو بھی صلہ کہتے ہیں. فی ہی کیا؟
فی ہی، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صلہ۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو صلہ آپ سمجھ گئے۔ تیسری صورت ہے نقل۔ تیسری صورت کیا ہے؟ نقل۔ یہ نقل جو ہے نا روایت حفص میں یہ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کو سمجھانا ضروری تھا۔ نقل کہتے ہیں جیسے یہ ہے نا، یہ پہلے والا حرف ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ آیا ہے، صحیح ہے نا؟ یعنی حمزہ قطعیہ سے پہلے کوئی بھی ساکن حرف آ جائے، حمزہ قطعیہ سے پہلے کوئی بھی ساکن حرف آ جائے۔ حمزہ قطعیہ کسے کہتے ہیں؟ حمزہ قطعیہ وہ ہے کہ جو کسی بھی صورت میں حمزہ گرے نہیں بلکہ پڑھا جائے گا۔ حمزہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ غائب نہیں ہوگا، حذف نہیں ہوگا، ہمیشہ پڑھا جائے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ قطعیہ۔ تو یہاں پر اس زبر کو ہم نقل کر کے دال کو دے دیں گے، زبر کو نقل کر کے دال کو دے دیں گے، تو یہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ قد افلح۔ کس طرح پڑھا جائے گا؟ قد افلح۔ اس کو کہتے ہیں نقل حرکت۔ کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقل حرکت۔ اسی طرح اس کے اندر، اسی قد افلح کے اندر سکتہ بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ۔ جہاں پر نقل ہوتا ہے اسی کلمے میں سکتہ بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لیکن یہ روایات مختلف ہے۔ کیا مختلف ہے؟ روایات مختلف ہے۔ یہ بعد میں انشاءاللہ جب روایت پڑھیں گے آپ کو سمجھائیں گے، لیکن جو اصل سمجھانے کا مقصد تھا وہ نقل کو سمجھانا تھا۔ کیا سمجھانا تھا آپ کو؟ نقل۔ سکتے کی ضرورت نہیں ہے، سکتہ تو آپ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مد بدل۔ کیا ہے؟ مد بدل۔ مد بدل کسے کہتے ہیں؟ مد بدل یہ ہے کہ جب کلمے کے شروع میں دو حمزہ آ جاتے ہیں۔ کلمے کے شروع میں کیا آتے ہیں؟ دو حمزہ آ جاتے ہیں۔ کلمے کے شروع میں دو حمزہ آتے ہیں۔ پہلے حمزے کے اوپر زبر زیر یا پیش کوئی بھی ہوگا، زبر زیر یا پیش کوئی بھی ہوگا، اور دوسرا حمزہ ساکنہ ہوگا۔ دوسرا حمزہ کیا ہوگا؟ ساکنہ ہوگا۔ تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کے حرکت کے مطابق، اگر اس پر زبر ہے تو الف سے بدلیں گے، اگر پہلے حمزے کے نیچے زیر ہے تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلیں گے، پہلے حمزے کے اوپر پیش ہے تو دوسرے حمزے کو واو سے بدلیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نقل حرکت۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نقل حرکت۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، صرف کے قاعدے میں اس کو کہتے ہیں ایمانن والا قاعدہ، آمنا ایمانن والا قاعدہ۔ لیکن آپ نے صرف پڑھا نہیں ہے تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ اب آسانی کے لیے آپ کو میں یہ سمجھاؤں کہ آمنا ہمیشہ اس پر کیا آتے ہیں؟ کڑا زبر آتے ہیں۔ یہ آسانی کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے؟ مد بدل ہے۔ کیا ہے؟ مد بدل ہے۔ جیسے آمنا اصل میں کیا تھا؟ اَمَنَ تھا۔ اصل میں کیا تھا؟ یہ اَمَنَ تھا، تو یہ حمزہ کس سے بدلا؟ الف سے بدلا۔ اسی طرح ایمانن اصل میں کیا تھا؟ ایمانن تھا۔ اصل میں کیا تھا؟ یہ ایمانن، تو یہ حمزہ کس سے بدلا؟ یا سے بدلا، ایمانن بنا۔ صحیح ہے نا؟ تو اس کے اندر اس کو کہتے ہیں مد بدل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد بدل۔ اس مد بدل میں تثلیث ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تثلیث کہتے ہیں تین قسم کے مد۔ کتنے مد ہیں؟ تین قسم کے مد، یعنی قصر ایک الف کے برابر، توسط اور طول، تینوں مد اس میں ہوتے ہیں۔ تینوں مد اس میں کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تثلیث۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تثلیث۔ تو آج کا سبق اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ اس کے بعد ایمالہ وغیرہ یہ جو ہے یہ سمجھائیں گے آپ کو۔